جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں کس معنی میں علی بن ابی طالب کو مولا کہا ہے؟ یہاں پر میں عربی لغت کے حوالے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں سورہ مبارکہ احزاب کی 6 آیت مبارکہ کے حوالے سے خود بتا دیا کہ میں کس معنی میں علی بن ابی طالب کو مولا بنا رہا ہوں۔ حدیث غدیر لاتعداد مقامات پر روایت ہوئی ہے، مگر میں یہاں امام احمد ابن حنبل جن کا سن وفات 214 ہجری ہے، ان کی کتاب مسند احمد ابن حنبل کی والیوم نمبر 32 پیج نمبر 54 سے روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے مقام غدیر پر تمام امت کو جمع کرنے کے بعد سوال کیا، اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، میں تمہاری جانوں پر ولایت رکھتا ہوں، میں تمہاری جانوں کے اوپر حاکم ہوں، میں تمہارے نفوس کے اوپر اولویت رکھتا ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا، قالوا نعم یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر حق تصرف رکھتے ہیں، آپ ہمارے اوپر اولویت رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں قرآن نے کنڈیشنل تو نہیں کیا ہے سورہ مبارکہ احزاب کی 6 آیت مبارکہ کے اندر کہ نبی کن کن شعبہ زندگی میں امت پر حق تصرف رکھتا ہے، یہاں پر کنڈیشنل نہیں ہے۔ تو جو بات کنڈیشنل نہ ہو وہاں معنی مطلق ہوتے ہیں، وہاں عمومی معنی ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امتی کے ہر شعبہ زندگی میں نبی حق تصرف رکھتا ہے، نبی اولویت رکھتا ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اقرار کرا لیا اور سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ہر شعبہ زندگی میں چاہے دینی ہو دنیاوی ہو حق تصرف رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، اس کے بعد پیغمبر نے کہا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس طرح سے میں تمہارے اوپر اولویت رکھتا ہوں، میں تمہارے اوپر اولا ہوں، اسی طرح سے یہ علی تمہارا مولا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں جو فا ہے یہ فائے تفریح ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ جو معنی فا سے پہلے والے جملے میں لیے جائیں گے وہی معنی فا کے بعد والے جملے میں لیے جائیں گے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ جب سب نے کہا قالوا نعم یا رسول اللہ، آپ ہی ہمارے نفسوں پر اولا ہیں۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ جس طرح سے میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں اسی طرح سے علی مولا ہے، یعنی جس معنی میں نبی اولا ہیں اس معنی میں علی مولا ہیں۔ جس طرح سے نبی کی ذات اولا بالمومنین من انفسہم کی مصداق ہے، اسی طرح سے علی بن ابی طالب کی ذات اولا بالمومنین من انفسہم کی مصداق ہے۔ اس کا معنی ہے کہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے دوست کے معنی میں مولا نہیں کہا ہے بلکہ صاحب تصرف کے معنی میں مولا کہا ہے، ولی کے معنی میں مولا کہا ہے، حاکم کے معنی میں مولا کہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس علی بن ابی طالب کو پیغمبر اکرم صاحب تصرف کہیں اسی طرح سے صاحب تصرف بعد رسول، جس طرح سے رسول کی ذات امت کے اوپر حق ولایت رکھتی ہے تو وہ علی بن ابی طالب بعد رسول کا بلا فصل خلیفہ ہے۔ اللہم صل علی محمد